نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پڑا جب وقت گلستان پہ تو خوں ہم نے دیا تھا، پڑا جب وقت گلستان پہ تو خوں ہم نے دیا تھا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ حضرات دانشوران قوم و ملت، آج میں اس عظیم الشان اجلاس میں جنگ آزادی میں علماء کرام کی قربانیاں کے عنوان پر کچھ دیر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کی توجہات رہی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے تاریخ کے ایسے ابواب کھولوں گا کہ جنگ آزادی کی سچی اور حقیقی تاریخ اور مجاہدین کی صحیح صورتیں ابھر کر سامنے آ جائیں گی۔ حالانکہ اس دور میں جنگ آزادی کی حقیقی تاریخ فراموش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، علماء کرام کی قربانیوں پر بدنما داغ لگایا جا رہا ہے، اور ایسی نازیبا حرکت کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ غداری سے لبریز ہے، جن کی تخریب کاریوں سے ہمارا ملک عزیز کرا رہا ہے۔ یہاں کے باشندوں کا سکون غارت ہو گیا ہے، یہاں کے اندلیموں پر پزمردگی چھائی ہوئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرے ہو۔ ملت اسلامیہ کے غیور اور باحمیت فرزندوں، مسلمان ہی وہ قوم ہے جس نے اس ملک پر دست درازی کرنے والے ظالموں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ جب بھی اس ملک کی عظمت کو تاراج کرنے والے اس ملک کی طرف متوجہ ہوئے تو سب سے پہلے جس قوم نے جان کی بازی لگا کر وطن کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داری کو نبھایا ہے وہ قوم مسلم ہی ہے۔ چونکہ وقت کی تنگ دامانی ہے، ورنہ اس ملک میں مسلمانوں کی آمد کی روشن تاریخ سے شروع کر کے آج تک کے واقعات کو بیان کر کے میں بتاتا کہ یہ ہیں ہمارے وفاداری کی داستانیں جو قیامت تک روشن اور تابندہ رہیں گی۔ حاضرین محترم، ہندوستان میں تحریک آزادی کی بنیاد رکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے ناپاک قدم کی خطرناکیوں کو محسوس کیا تھا اور اپنے لوگوں کو ان کے مقابلہ کے لیے آمادہ کیا تھا، اس لیے میں تاریخ کا ادنا طالب ہونے کی بنا پر یہ کہنے کی جرأت رکھتا ہوں کہ 1757 میں بنگال کی سرزمین سے ابھرنے والے مجاہدین آزادی، بنگال کی سرزمین سے ابھرنے والے مجاہد آزادی نواب سراج الدولہ اور میسور سے ابھر کر جہاد آزادی کی صدا لگانے والے بطل جلیل مجاہد آزادی سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کا میدان میں قدم رکھنا حضرت مسند الہند محدث جلیل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی دینی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ بالآخر جب 1799 میں سلطان ٹیپو کو شہادت ملی اور ایک انگریز نے سلطان ٹیپو شہید کی لاش کو ٹھوکر مار کر کہا تھا کہ خلقت خدا کی ملک بادشاہ کا حکم و فرمان انگریز بہادر کا چلے گا، یعنی بادشاہ نام کا بادشاہ ہوگا، وہ ہمارے فرمان کا تابع ہوگا، اس کا ہر قدم ہمارے اشارے پر اٹھے گا، تو انگریز کے اس جملے سے ہندوستانی مفکرین و دانشوروں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ علماء کرام نے اس جملے کی خطرناکیوں کو بھانپ لیا تھا، اور جب ہر طرف بے چینی اضطراب کا ماحول پیدا ہو گیا کہ اب وطن عزیز غلامی کی دلدل میں چلا گیا، تو علماء کی جماعت کے سرخیل محدث جلیل خاندان ولی اللہ کے چشم چراغ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1803 میں ایک تاریخی فتویٰ دیا کہ آج سے ہمارا ملک ہندوستان غلام ہو چکا ہے، اس لیے یہاں جہاد کرنا فرض ہو گیا۔ اب یہاں کے مسلمانوں کے لیے صرف 2 آپشن ہے، یا تو جہاد یا تو اس ملک سے ہجرت۔ بس حضرت شاہ صاحب کا یہ فتویٰ آنا تھا کہ پورے ملک میں جنگ آزادی کی فضا دکھائی دینے لگی۔ مدارس کے علماء نے جنگ آزادی میں شرکت کو کار ثواب تصور کرتے ہوئے اس جنگ کے صف اول میں اپنا مقام بنایا۔ خانقاہوں کے صوفیاء نے اپنے خانقاہوں سے مجاہدین پیدا کر کے میدان کارزار میں اتارا، اور پورے ملک کے ہر گوشے اور ہر چپے پر جنگ آزادی کا علم بلند ہوتا دکھائی دینے لگا۔ بالآخر حضرت شاہ
صاحب کے فتوے کے بعد سب سے پہلے جو جماعت اپنی جان ہتھیلی پر لے کر جنگ آزادی کے میدان میں آئی وہ حضرت شاہ صاحب کے نسبی اور روحانی فرزندوں کی جماعت تھی، یعنی آپ کے ارشد خلفاء کے اسما میں سے ایک اہم نام حضرت سید احمد شہید کا ہے۔ حضرت سید صاحب کی سربراہی میں 1831 میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر انگریزوں کے زرخرید غلام سے جنگ ہوئی، لیکن تقدیر الہی میں ان مجاہدین کی اخروی کامیابی رقم تھی، اس لیے ان مجاہدین کے مقدس لہو سے بالا کوٹ کی پہاڑی لالا زار ہو گئی۔ اس کے بعد علماء کرام مختلف اوقات میں آزادی کی صدا لگاتے رہے، لیکن سب سے زیادہ منظم انداز میں 1857 میں جنگ ہوئی۔ ملک کے مختلف حصوں پر وطن کی آزادی کا معرکہ گرم ہونے لگا۔ انہی معرکوں میں سے ایک اہم معرکہ شاملی کے میدان میں پیش آیا، جس وقت قیادت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے، اور ان کی معاونت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کر رہے تھے۔ اس جنگ میں حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں علماء کرام کو جن مراحل سے گزرنا پڑا ہے ان کے ذکر سے بھی کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہزاروں علماء کو کھولتے ہوئے تیل میں بھون ڈالا گیا، ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ خود ایک انگریز مصنف لکھتا ہے کہ 1857 میں 40 علماء کرام کو لایا جاتا اور کھولتے ہوئے کراہ میں ڈال دیا جاتا، لیکن مجھے کوئی عالم ایسا نہیں ملا جس نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک مرتبہ بھی انگریز کی کاسلیسی یا حمایت کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے ادا کیا ہو، بلکہ علماء کرام کھولتے ہوئے تیل میں بھون گئے لیکن اپنے موقف سے انحراف نہیں کیا۔ ان مجاہدین کے احوال کی ایک شاعر نے ترجمانی اس طرح کی ہے: تڑپ تڑپ کے گلے مل رہے تھے خنجر سے، تڑپ تڑپ کے مل رہے تھے خنجر سے، بڑے غضب کا کلیجہ تھا مرنے والوں کا۔ حاصل یہ کہ آزادی کے مجاہدین کا یہ قافلہ رواں دواں آزادی کی تلاش میں سرگردہ تھا، حتیٰ کہ 1857 کے خونی مارکے بھی اس قافلے کو نہ روک سکے، بلکہ مجاہدین اپنے مقاصد کے حصول میں سر بکف سر بلند بڑھتے رہے۔ بہت ساری تحریکیں ابھرتی رہی، بطور خاص ریشمی رومال تحریک، چھوڑ دو ہندوستان تحریک اور دیگر تحریکیں وجود پذیر ہوئی، اور انگریز اپنی فولادی فوج سے تحریکیں کچلتا رہا۔ لیکن چونکہ اس قافلہ کے سالار بڑے باہمیت، جرأت مند، عزم و استقلال کے کوہ گراں مائے ناز علماء کرام تھے، اس لیے قافلہ لٹتے پٹتے کٹتے بھی اپنی صدا لگاتا رہا: زباں کاٹ دو یا میرا سر اڑا دو، زباں کاٹ دو یا میرا سر اڑا دو، نہ بدلیں گے ہرگز خیالات میرے۔ اس قافلہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ہر دور میں اس کی قیادت دین و دنیا سے آراستہ و پیراستہ کابرین ملت کر رہے تھے، جن کے سامنے وطن دوستی، وطن عزیز سے محبت، وطن کی حفاظت کے سچے جذبات تھے۔ وہ بس ایک ہی بات جانتے تھے: عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ محترم حضرات، اس ملک کی جنگ آزادی کے سب سے بڑے غیر مسلم لیڈر مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر مولانا محمود حسن دیوبندی اور مولانا حسین احمد مدنی نہ ہوتے تو یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا۔ حضرت شیخ الہند نے مالٹا کی بامشقت اسیری سے واپسی کے بعد کہا تھا کہ میں بڑی سزائیں جھیل کے آیا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ اپنی زبان بند کر لوں گا، بلکہ میری عمر میں جتنی ساعتیں باقی ہیں وطن کی آزادی کے لیے قربان کروں گا، اور اگر میرے پیروں نے جواب دے دیا تو اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے چارپائی پر لے چلو، تاکہ جب تک باقی رہوں آزادی کی صدا لگاتا رہوں۔ اسی طرح شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کراچی کے مقدمے میں جو بات کہی تھی وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ جب انگریز نے پوچھا کہ کیا آپ نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اگر آپ نے ایسا فتویٰ دیا ہے تو اس کی سزا پھانسی ہے، تو حضرت نے ببانگ دول کہا
کہ سنو، کل بھی میں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور آج بھی فتویٰ دے رہا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک یہ فتویٰ دیتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اور حضرت نے انگریز کی فوج اور اس کی فولادی طاقت کو سامنے رکھا تھا۔ لیے پھرتی ہے بلبل اپنی چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل اپنی چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ حضرت کی زبان سے نکلنے والے جملے انگریز کو ہلا کر رکھ دیے، انگریزوں پر روب طاری ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ جنگ آزادی میں علماء اکرام نے بہت جم کر قربانیاں دی، اتنی ہی ہندوستان میں کسی جماعت نے قربانی نہیں دی۔ بس انہی کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ اپنی تاریخ کو یاد رکھیں گے، اور اگر یاد نہیں ہوگی تو آپ تاریخ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنے اور اپنے اکابرین علماء اکرام کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔